پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ارے رخ کر کے بقیہ کا شہ کہتے رہے بھائی بیٹے کی تیرے میاں پوری نہیں مل پائی ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پہلا ہے تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے نہ پوچھ یہ گٹری میں کس طرح سمایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے مقتل میں سے
جوئی زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے پر محمد اور محمد صلی اللہ کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یا پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیل کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے یہیں پر اس نہر کے کنارے حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر بے دردی
گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پا کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے ایک مہلکہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے اے چاند گردن چھدی بسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بل میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بے سر اس بل میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری تلاشے پھر تو نے یہ بھی دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پر سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پہلے پغل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین ہمارے دوست ثاقب بھائی کے جو آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں ان کے کچھ عرصے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی روح کو استاد سید صفت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو برکت بخشتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات حضرت علی نے سید الشہداء ظاہر ابا عبداللہ ایام اربعین ہے اور مقام کربلا ہے. یہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پر محسوس کرنے کا مقام ہے. خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں یہاں حاضر ہوں اور امام کی خدمت میں لبیک کہہ سکیں. اصل مقصد امام کی معرفت ہے، اور جب تک انسان کو امام کی معرفت نہیں ہوگی وہ امام کی اطاعت نہیں کر سکتا. جو جتنی معرفت کی اس نے اتنی ہی امام کی اطاعت کی ہے. جو امام کو حقیقی طور پر پہچانا ہے اس نے اپنے آپ کو امام کے وجود میں فنا کر دیا. اسی طرح تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ امام کو پہچانتے گئے وہ امام کے راستے پر قربان ہوتے گئے. ہمیں خدا نے توفیق دی ہے زیارت کی، اور بہرحال علماء اکرام کے درمیان میں موجود ہے. مجلس کی تاخیر کی ہم بہرحال معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہاں عربی مجلس بھی تھی، پھر انگلش بھی تھی، اور ٹائم جو ہے وہ کافی ٹریک ہو گیا. کل مجھے نہیں پتا کیا برنامہ ہوگا، لیکن بہرحال میں اپنے ٹائم پر پہنچ چکا تھا. عزیزان محترم، تکرار اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اس لیے کہ وہ ریپیٹیشن کا قائل ہے، اور انسان کا برین ایسا ہے کہ جب تک اسے کوئی چیز بار بار نہ کہی جائے اسے سمجھ بھی نہیں آتی. قرآن میں اس لیے بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہے. ان چند ہزار آیتوں میں سے ایک اچھی بڑی تعداد آیات کی ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے. خدا جانتا ہے انسان کو، کیونکہ خالق ہے، اور خالق جانتا ہے میری مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے بہرحال آپ کی خدمت میں باتیں آپ جانتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، کس لیے آئے ہیں. کیا ہم صرف اپنے سال کے کوٹے کو پورا کرنے آئے ہیں کہ میں اس سال بھی 40 پہ گیا بھی، کیونکہ ہر سال آ رہا ہوں یہ نہ لوگ پوچھیں اس سال کیوں نہیں گئے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف اس چیز کو پورا کرنے 40 آیا. دوسرا یہ کہ میں آ تو گیا، اب یہاں سے لے کے کیا جاؤں گا. آ تو گیا میں، اور یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے جو میں آیا ہوں. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ خدا جس کے دل میں خیر نازل کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام کی زیارت کا شوق پیدا کرتا ہے. جس کے دل میں بھی خیر چاہتا ہے، تو یہ خیر ہے یہ جو آئی ہے، اور یہی خیر یہاں لے آئی ہے.
اور یہ اس خیر کو سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ جو ملی ہے نا، یہ اندر آیا ہے، یہ جلا نہ جائے کہیں، کیونکہ یہاں عالم کوئی اور ہے. یہ وادی حسین کی وادی ہے. یہاں پر معاملے مادیات میں کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے. یہاں دنیا کے کیلکولیٹر فیل ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایک حکومت بڑی سے بڑی حکومت ایک وقت کا کھانا کروڑوں کو نہیں کھلا سکتی. آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کتنا کھانا تھا رستے میں، کتنا کھانا تھا. وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں. بس وہ کون ہے؟ عالم کوئی اور ہے. اور نتیجہ بھی لوگوں سے نہیں چاہیے. جو خدمت کر رہا ہے اسے لوگوں سے نتیجہ نہیں چاہیے، اسے نتیجہ حسین سے چاہیے. وہ حسین کو راضی کرنے آیا ہے. وہ حسین جس نے روز عاشورہ کہا رزن بے قضا. حسین خدا کو راضی کر رہا ہے اور ہم امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مولا آپ راضی ہو جائیں کسی طریقے سے. کیفیت کچھ اور ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کو آپ میٹلسٹک ورلڈ میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. آپ ان جوانوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں. آپ بھی آئے موقع پہ خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، والنٹیئر ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں. شاید اپنے گھروں علاقوں میں اپنے گلاس پانی کا بھی اٹھاتے نہ ہوں، اور ماں یہاں اٹھا کے پانی پلانے کو ختم نہیں ہو رہے کہ پیو. یہ معاملہ کوئی اور ہے. اس کو سمجھیں. امام حسین ہر سال ہمیں اس وادی میں بلاتے ہیں جو عشق کی وادی ہے، اور وہاں امام کچھ دینا چاہتے ہیں. مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہے. میں جب یہاں آتا ہوں میں اپنی اسی دنیا کی کیلکولیشن کے حساب سے کتنی دفعہ حرم گیا، کتنی دفعہ زری پہ ہاتھ لگایا، کتنی دفعہ یہ کیا، کتنی دفعہ وہ کیا، میں اسی کاؤنٹنگ میں بڑھا ہوا ہوں. امام is not counting your steps. امام is looking into your heart. امام آپ کے قدموں کو نہیں گن رہے، امام آپ کے قلب کو دیکھ رہے ہیں. قلب کو دیکھ رہے ہیں. قلب کیا لے کر آیا، کیا ہے اس کے اندر جو مجھے امام کو پیش کرنا ہے. زیارت یہی ہے. پہلی تو یہی ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ میں آیا کس کے پاس ہوں. اگر میں جان ہی نہیں رہا، مجھے پتا ہی نہیں ہے کون ہے، تو ظاہر ہے پھر جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس طریقے سے جا ہی نہیں رہا. مجھے اگر ذہن میں صرف اتنا ہے کہ سم تھنگ ان سائڈ دا زری، کوئی زری کے اندر بس ہے، بس امام ہے. آپ نے اپنے گھر سے تیاری پکڑی ہے، امام جانتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں. امام جانتے ہیں کہ آپ آ رہے ہیں. اور جو کربلا آتا ہے امام اسے اس کے جد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. امام کو پتا ہے کہ اس کا دادا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا. امام کو سب پتا ہے آپ کون ہیں. امام ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے لیے، میں جسارت نہیں کر رہا، خدا نخواستہ آپ بولیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے امام سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. امام کہتے کسے؟ یہ امام فرقے کا امام نہیں ہے، یہ امام کسی مسلک کا امام نہیں ہے، یہ کائنات کا قلب ہے. قلب کائنات ہے. اگر کائنات چل رہی ہے تو وجود امام کی وجہ سے چل رہی ہے. تو آپ خود سوچیں گے پھر کیا ہوگا. امام کسے کہتے ہو؟ امام کی جو وادی میں جائے وہ کہاں جائے. یہی تو وجہ تھی کہ امام نے کہا شمع گل کر دو، یہ بہشت بھی لے لو. بیت بھی ہٹا دی، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں نہیں دیکھ رہا. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا ہماری اصل حیات، لائف امام ہے. میں لائف لائن کو چھوڑ کے جاؤں. یہی سمجھانے کے لیے امام ہر سال ہمیں بلاتے ہیں کہ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو. تم آؤ، میں بلا رہا ہوں، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے پھر کوئی اور واپس جائے، وہ نہ جائے جو آیا تھا. زیارت یہی ہے. زیارت یعنی ملاقات ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. میں بھی ہر سال آتا ہوں، توفیق الہی ہے. کوئی میرے کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرے اچھے اعمال. امام کہتے ہیں آ جاؤ، توفیق دے دیتے ہیں، آ جاتا ہے انسان. اب امام کے پاس میں آیا ہوں، میں کیا لینے آیا ہوں؟ میرا موٹیو کیا ہے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ کیا چیز ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں؟
جیسے آپ آتے ہیں ہوٹل کہاں ہے, رستہ کہاں ہے, رستے میں آئے, موقف فلانا کہاں ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ چاہتے ہیں اچھی جگہ آپ آرام ملے, اور جو کام خدمت کر رہا ہے وہ ہر سال چاہتا ہے کہ میں بڑھ چڑھ کر خدمت کروں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جو ایک ٹیگ ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ جو یہ ہیش ٹیگ ہے نا کہ یہ زائر آبا عبداللہ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. وہ اس کے لیے آپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ نہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, کون سے ملک سے آئے ہو, جو جیسا ہے وہ اسے سر پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس پورے راستے میں جہاں آپ اتنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں, ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں, چلتے پھرتے کہاں ہو, کون سے پول پر ہو, وہاں رک جاؤ, وہاں میں آ رہا ہوں, وہاں پہنچ رہا ہوں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. فلانی کھانے کی چیز کہاں سے ملے گی, ٹھیک ہے, انسان نیچرل ہے, فطرت ہے, انسان کھانا کھاتا ہے. لیکن میں ان کو ڈھونڈتا ہوا, ان پولوں کو, ان نشانیوں کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, کیا ہے میرا ہدف, یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے کوئی بتائے گا نہیں. کیا اس پورے راستے میں اپنی بات کر رہا ہوں, پھر آپ برا مت مانیے گا, میں نے اس پورے راستے میں کہیں امام کو ڈھونڈا, کہیں میں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تمہیں کسی پول پر امام نظر آیا ہے, یا کسی سے بھی پوچھتے, مطلب کسی سے تو پوچھتے نا. یعنی آدمی 1180 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نہیں آیا, اور میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں, کسی سے نہیں پوچھا. امام ملے گا کہیں, کہیں مجھے امام کی زیارت ملے گی, میں کب تک ڈھونڈتا رہوں گا, میں کب تک در بدر رہوں گا اس دنیا میں. امام ہے, کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ ایک امام تھا اور اس کے گرد پروانے تھے, جل کے راکھ ہو گئے. میرا امام کہاں ہے؟ من لم یعرف امام زمانے ہی اجانے محترم. امام حسین مظلوم ہے. امام حسین بہت قربت کے عالم میں زیارت اربعین, زیارت عاشورہ سب میں آپ پڑھتے ہیں کہ عالم کی سب سے بڑی مصیبت تھی جو کربلا میں ٹوٹی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جوان علی اکبر دے دیا, 6 مہینے کا بچہ دے دیا, سب لٹا دیا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن امام کے ساتھ امام کے بچے تو تھے. آپ تصور کریں امام زمانہ کو, تنہا ہے, تنہا ہے, ہمارا انتظار کر رہا. تو کب ٹھیک ہوں گے, کب یہ مجھے ڈھونڈیں گے. یہاں پہ آ کے بھی یہ مجھے نہیں ڈھونڈتے تو دنیا میں تو ویسے بھی انہوں نے مجھے یاد ہی نہیں رکھا ہوا. جو ہے روحانی سفر ہے نا, اسپرچول جرنی ہے. انسان اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے آتا ہے, باہر کچھ اور ہے, اندر اور سارے وہ جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ دنیا میں ہوتی بھی نہیں ہیں. آپ اپنے گھر میں اتنا چلتے بھی نہیں ہیں, آپ کو جہاں مٹی مل رہی ہے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو آرام کی جگہ نہیں مل رہی ہے, آپ کیئر ہی نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ میں عشق ہے مولا کا, میں امام کے پاس جا رہا ہوں, امام کے پاس جا رہا ہوں, میں امام کو ڈھونڈ نہیں رہا. میں نے یہ نہیں کہا متا ترانا و نراخا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے مولا اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے عزیزوں نے لیا. یہ یہی کربلا ہے. کربلا یہی ہے. ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا کوفہ کے لوگ کیوں نہیں اٹھ کے کربلا ہے, ہم سے تھوڑی پوچھا, ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. ہم سے تو پوچھے گا 2025 میں AI کا دور تھا, چیٹ GPT کا دور تھا, اس دور میں تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا. امام کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے. میں آؤں گریا کروں واپس چلا جاؤں, گریے کے بہت ثواب ہے, بہت اجر ہے. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. لیکن کیا میں زندگی میں یہی سوچوں کہ بس میں آؤں گریا کروں واپس چلا جاؤں, یا میں آؤں اور زری کو ہاتھ لگا کر واپس چلا جاؤں, یہ میرا ہدف ہے, یا میں اطاعت کے لیے آیا ہوں. عراقی, آپ کو پتا ہے عراقی اتنی دور سے آتا ہے, بصرہ سے پیدل آتا ہے, ابھی وہ اربعین کی زیارت پڑھ کے واپس جا رہا ہے. جو آ گیا رک نہیں رہا, وہ واپس جا رہا ہے. پورا رستہ طے کر کے اگر وہ اربعین کے دن بھی آتا ہے نا, اندر بھی نہیں جاتا, وہ صرف باہر سے لبیک یا حسین کہتا ہے, کہ صرف یہ بتانے کہ میں ہوں,
کاؤنٹ می، مجھے شمار کیا جائے. اذان موت، حل میں ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہم کہاں مدد کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مدد کریں؟ سوال یہی ہے کہ کریں کیا؟ مولانا صاحب ابھی سوال تو پیدا ہو گیا، مگر میں کیا کروں؟ امام کی معرفت ہو گئی ہے، کیسے حاصل کروں؟ اذان محترم وہ بڑا پریکٹیکل ہے. ہماری زندگی میں امام کدھر ہے؟ پریکٹیکلی 24 گھنٹے میں امام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ انسان کیسے زندہ ہے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ بغیر امام کے انسان زندہ رہنا، بغیر امام کے تو کائنات نہیں رہ سکتی. حجت خدا کا ہونا کائنات میں ضروری ہے، کائنات اسی سے چل رہی ہے. کوئی امام کو مانے یا نہ مانے، مگر سب وجود جو ہے، جتنا فیض خداوند متعال کا اس زمین پر آ رہا ہے، اس کائنات میں آ رہا ہے، اس کا واسطہ امام زمانہ ہے. بغیر امام زمانہ کے واسطے کے کوئی فیض نیچے نہیں اتر سکتا. اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ نے سسٹم ڈیزائن ایسا کیا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہے، خدا کا محتاج. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیسا کا مثل ہی ہے. اس نے خود سسٹم کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، سسٹم ایسا ہی ہے. یہی وجہ تھی یہ اس کے اپوائنٹڈ بندے تھے کہ جب امت غفلت میں پڑ گئی اور سب غافل ہو گئے تو وہی نکلا جسے خدا نے انتخاب کیا تھا، اور اس کے خون کے قطروں نے قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کر دیا. امام تھا، امام ہے. مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ میری 24 آورس میں 7 days a week یا 365 آئے ہے، میری زندگی میں امام کہاں ہے پریکٹیکلی؟ میں اس کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں؟ امام کو یاد کرنا از ناٹ انف. امام کو یاد کرنا کافی نہیں ہے. امام چاہتے کیا ہیں یہ مجھے سمجھنا پڑے گا. آج کے دور میں امام کا تقاضا کیا ہے؟ آئیں کربلا کی طرف دیکھیں. کربلا میں امام کا تقاضا کیا تھا؟ کربلا میں امام نے 12,000 18,000 کوفہ والوں کو خط لکھے اور ان کو بلایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خط لکھے، امام نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا مولا آئے ہم آپ کے لیے. بلایا، نہیں آئے. آپ کے سامنے جناب مسلم کو بھیجا. جناب مسلم کے ساتھ ہزاروں کو لوگ، ظہر میں ہزاروں لوگ تھے، ظہر کی نماز میں. مغرب میں مسلم اکیلا کھڑا تھا. لیکن جب 1000 بھی تھے مسلم کے ساتھ، مسلم کا ایمان وہی تھا. مسلم اکیلا کھڑا ہوا، مسلم کا ایمان وہی تھا. جناب مسلم میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. کمال تھا جناب مسلم. مسلم مطلب آپ سوچیں کہ کیا پرسنالٹی تھی کہ جب امام روز عاشورہ سب ختم ہو گیا اور جب اپنی تلوار کو دشت کربلا میں ٹیک کر زخموں کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، سب سے پہلے مسلم کو یاد کیا. اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ وہ مسلم ایمان تھا. جو امام نے کہا تھا مسلم کو کرنے آیا. لوگوں نے چھوڑ دیا اسے، لیکن حضرت مسلم پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کہاں کھڑے. آج کے اس دور میں جہاں مشرق وسطیٰ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین غزہ کی سچویشن آپ کے سامنے، پورا گریٹر پلان جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں مولانا صاحب ریلیکس موڈ ہے، پرابلم ہو جائے گی زندگی میں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں، ظہور بڑی تیزی سے اس مقام پہ آ رہا ہے. دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی خود ظہور کو قریب کر رہی ہے. دشمن خود اتنی غلطیاں کر رہا ہے کہ امام کا آنا نزدیک ہو رہا ہے. اب اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف مٹھائیاں ملیں گی، چاکلیٹیں ملیں گی؟ It's not possible. ولایت قیمت مانگتی ہے، ایک پرائز آپ کو دینی پڑے گی. آر وی ریڈی ٹو پے دیٹ پرائز؟ ہم وہ پرائز دینے کو تیار ہیں. سب کچھ ہوگا، مشکلات ہوں گی، سختیاں لگیں گی، پابندیاں لگیں گی، ڈیپورٹ ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ آپ کے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے. سب دائرہ تنگ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. امام کی حدیث ہے آخری زمانے میں مومن کو اتنا الٹ پلٹ کیا جائے گا کہ اس میں سے جو خالص ہوگا وہ رہ جائے گا.
وہی زمانہ ہے یہ زمانہ یہی ہے، اور ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ کہاں ہے، ہم کس چیز سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. دنیا یہی ہے، آزمائش ابھی ہوگی، ہم امتحان میں ہیں. امتحان کب ہوگا؟ آپ نے تھوڑی ہوگا امتحان کو اسکول میں یا یونیورسٹی کا پیپر تھوڑی ہے جو آپ نے کلاس روم میں بیٹھ کے دینا. یہ پوری زندگی کمرہ امتحان ہے، یہ پوری زندگی ہم صبح شام امتحان کے اندر ہیں، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے. اس کو اگلا ڈیزگنیشن دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس کو کوئی اپوائنٹمنٹ دی جائے یا نہیں دی جائے. امام دیکھ رہے ہیں، امام ایسے ہی دیکھتے ہیں. آیت اللہ خرازی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتاب روزنائی عالم غیب جو چمکران کی پبلش کی ہوئی کتاب ہے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے اور ریسنٹلی وہ پرنٹ پہ آنے والی ہے. عالم غیب سے رابطہ آیت اللہ خرازی میں اس کے اندر ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے کہ جو امام سے ملاقات کا چیپٹر ہے. اس کے اندر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت اوتھینٹک بک ہے، اوتھینٹک رائٹر ہے، نیریٹر سب کچھ ہے. کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کا واقعہ ہے. میں یہ آپ کو واقعہ بتانے کا مقصد کہ امام از دیئر اور ہی از موونگ ہز اون کارواں. امام خود چلا رہا ہے اپنی پوری فلیٹ کو. آج کل کے حالات آپ کو آپ کے سامنے ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایران کے بارڈرز بہت بڑے بڑے تھے اور رشیا جو تھی اس نے رومیہ کے بارڈر سے اٹیک کرنا چاہتے تھے، تو ایران اس وقت جانبدار کسی کی طرف تھا نہیں. تو 4000 آرمی کے جو لوگ تھے ان کو رومیہ کے بارڈر پہ انہوں نے بھیجا ہوا تھا کہ وہاں ڈیفینڈ کریں. تو ان میں ایک سرجن تھا ڈاکٹر حسن عاملی، وہ اس بات کو نیریٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھیجا گیا کہ کوئی زخمی ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے تو میں اس کا خیال کروں. ایسے میں ایک رات کو کسی کو اسٹریچر تو تھی نہیں، ایسی لکڑیوں کے اوپر کچھ رکھ کے ایک بندے کو لے کر آئے. تو میں نے جب اس بندے کو دیکھا تو میں نے کہا، اس کو ایک گولی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو مر گیا. لیکن اس نے اچانک سے آنکھیں کھولی، کہا نہیں میری گولی نکال دو. میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے اتنے، میرے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے میں تمہیں بے ہوش کروں. کہا تمہارے پاس چاقو ہے کاٹنے کے لیے؟ میں نے کہا ہاں ہے. کہا سینے کے لیے اسٹچ کے لیے کچھ ہے؟ کہا بس کاٹو اور اسٹچ کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹھنا پڑے گا، کمر بیٹھ. کہا بیٹھ گیا. کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا بیٹھا اور وہ کوئی ذکر کرنے لگا. اس کے ذکر کی وجہ سے اس کے چہرے کے نیچے جو زمین تھی وہ روشن ہو رہی تھی. اور میں نے اس کو کاٹا، گولی نکالی اور اسٹچ کر دیا، اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے اس سے بعد میں یہ سوال پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ جب جنگوں میں مولا کائنات کو تیر لگتا تھا تو امام جب ذکر اور عبادت کی حالت میں ہوتے تھے تو تیر نکالے جاتے تھے. میں ذکر کر رہا تھا. یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان لائف. یہ ذکر ہے. کہا پھر بہرحال میں نے اس کو لٹا دیا. ایسے میں میرے جو ہیڈ تھا اس نے بولا کہ فوجیوں کو، سولجرز کو نہیں بتانا، پینک کریٹ ہو جائے گا. انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ رشین جو ہے وہ آگے کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ پیچھے ہونا پڑے گا. اگر آرمی کو بتا دیا تو پینک کریٹ، تو ان کو بولو کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائیں. کہا میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں، مگر میں نے اس شخص کو تھوڑا ڈفرینٹ پایا تو میں نے اس کو یہ بات بتا دی. تو اس نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ واپس چلے جائیں گے. پھر تھوڑا روکتا ہے، کہتا ہے شاید اب تک واپس جا چکے ہوں. جب میں نے یہ بات اپنے ہیڈ کو بتائی تو کہہ رہا ہے اس کو کیا پتا، میرے پاس تو رپورٹ ہے. لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر اس کے پاس وہی رپورٹ آئی کہ وہ لوگ واپس جا چکے. اب میرے لیے بہت تعجب ہو گیا، اسٹرینج، کہ یہ کون ہے کہ جس کو تکلیف نہیں ہو رہی، جس کو غیب کی خبریں بھی پتہ ہیں. کون ہے؟ تو کہا میں سیدھے سیدھے چلا گیا. میں نے کہا کون ہو تم، کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امام زمانہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر جگہ امام نے اپنے بندوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر دور میں ہر جگہ ہیں. اور ہمیں نیچرل ڈیتھ آتی ہے، نارمل ہم مر جاتے ہیں، اور جب ہم مرتے ہیں تو پھر کوئی اور اپوائنٹ ہو جاتا ہے. دس از واٹ گوئنگ آن. یہ ہو رہا ہے، یہ اسٹوری نہیں ہے کوئی.
میٹرکس نہیں ہے، اٹس لائف. ہو رہا ہے یہ جو ہوا آپ کے سامنے 12 دن کے اندر، اٹس ناٹ اے مین میڈ تھنگس. پاسبل نہیں تھا پوری دنیا ایک جگہ کو اتنا سرپلس کر دے، اتنا دبا دے، مگر وہ چند گھنٹوں میں کھڑا ہو جائے، اور ایسا کھڑا ہو جائے کہ پھر دنیا چیخیں مارنے لگ جائے. کوئی ہے جو اس کاروان کو چلا رہا ہے. اب یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو سامنے فوج کو دیکھ کے گھبرا جائے، یا وہ 13 سال کا بچہ کربلا میں جسے پوچھا جائے موت تمہارے لیے کیا ہے، اور وہ کیا کہے، احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. دس از کربلا. کربلا یہ ہے، کربلا یہ ہے. سامنے سے لشکر سے کیوں گھبرائے گا؟ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جب نجات کے لیے نکلی جناب موسیٰ کے ساتھ، پانی، دریا، پیچھے فرعون کا لشکر گھوڑوں پر، پورا لشکر، ادھر قوم پھنسی ہوئی ہے. کہا اس سے تو بہتر تھا فرعون کے شکنجوں میں زندگی گزار لیتے. جناب موسیٰ یہ کیا ہے؟ خدا نے وہی بھیجی. موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. رب میرے ساتھ، خدا کب آتا ہے؟ کربلا میں کیا سب ختم ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا. سب کو کاٹ دیا انہوں نے، بدنوں کے ٹکڑے کر دیے، مگر کربلا ختم ہو گئی. دشمن کو کیا پتا تھا کہ کربلا ایسا شور مچائے گی دنیا میں کہ دنیا پوچھے گی کہ این کیست کہ ہمیں عالم دیوانے یوست. کون ہے یہ؟ پورا عالم اس کا دیوانہ. کون ہے یہ؟ اسے یہ جب خدا کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ بستر پہ مرنے سے بہتر ہے پروردگار بدن کے تلواروں سے ٹکڑے ہو جائیں. یہ کربلا یہی ہے. ساری زندگی جو انسان کربلا کا سنے اور پھر اس کو اپنی جان پیاری لگے تو اس نے اس کا مطلب ہے وہ کربلا میں نہیں آئے. کربلا میں داخل ہونا شرط یہی ہے. کعبہ عشق کا کعبہ ہے. کربلا کے قلعے میں داخل ہونے کی شرط یہی ہے، گردن کٹوانی ہے. شرط ہے یہ، کٹوائیے. تو جب تک میں اس بات کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہیں ڈالوں گا، یہ خوف دنیا کا، چیزوں کا، جب تک یہ باہر نہیں نکلے گا، میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. میں فرار کر جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا. مجھے اپنے بچے پیارے ہیں، مجھے اپنا سسٹم، مجھے اپنا گھر. اور جس دن آپ نے یہ سب باہر نکال دیا اس دن دنیا آپ سے ڈرے گی، آپ دنیا سے نہیں ڈریں گے. جو جوان یہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے بابا، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ زندگی میں ہونا پریکٹیکل ہو. میں بھی تو ایسا کہوں کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں. موت کوئی فنا تو نہیں ہے، مر جانا کوئی ختم تو نہیں کر رہا. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. ویسے بھی جو محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. جانے امام کو پہلی چیز یہی چاہیے کہ آپ اپنے اندر کو خالی کریں. خالی کریں. یہاں ہے زیارت کے آداب. زیارت ملاقات ہے. یقیناً اس رش میں ساری چیزوں میں آپ اس طرح تو نہیں بڑھ سکتے کہ میں یوں وارد ہوں، ادھر سے داخل ہوں، ادھر سے داخل ہوں. نا ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکلی آپ کو امپلیمنٹ کریں if you find the space or place. بٹ ابھی تو اربعین میں تو اٹس ناٹ پاسبل بھائی، جیسے آپ عام دنوں میں آتے ہیں. ابھی تو آپ کو کنیکشن کریٹ کرنا ہے. آپ امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ مولا میں آ رہا ہوں. جو ہمیشہ سے آ رہے ہیں، جو پہلی دفعہ ہیں، خدا ان کے لیے اس بات کو اوپن کرے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اتنے عرصے سے میں آ رہا ہوں مولا میں آ رہا ہوں. کھل نہیں رہا، کچھ اوپن نہیں ہو رہا. اسٹل آئی ایم انگیج ان مائی سیلف. میں ابھی بھی یہی پھنسا ہوں. اندر آ کے بھی میں دنیا سوچ رہا ہوتا ہوں، جگہ کہاں ملے گی، کدھر بیٹھوں، کتنی چیز پڑھ دوں، کیا کیا کروں گا. ضروری ہے سب پڑھنا، لیکن میں اندر آ کے کیا، واٹ نیکسٹ، کیا چاہیے مجھے. وہ وادی کیوں نہیں کھل رہی کہ جس میں امام مجھے اپنے اندر لے جائے، جہاں میں فنا ہو جاؤں، جہاں میں نہ رہوں. ان کے اصحاب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا.
کوئی نہیں ہو سکتا، مگر راستہ تو وہی ہے نا، راستہ تو وہی ہے کہ جہاں انہوں نے تیر کھائے، سعید نے 13 تیر کھائے جب امام نماز پڑھا رہے، 13 تیر اپنے سینے پہ کھائے، نماز کے بعد امام پہنچے اور سعید نے کیا کہا جملہ، مولا آپ راضی ہیں؟ اللہ، وہ تیر کھا لی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، ابھی پوچھ رہے ہیں مولا راضی ہیں؟ امام نے کہا سعید ہاں تم ان سے آگے آگے جا رہے، ان سے پہلے جا رہے۔ This is what امام ایکچولی، امام کو سمجھنا۔ خط حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا اور جناب حبیب تڑپنا شروع ہو گئے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق تو یہ ہے، تڑپنا شروع ہو گئے کہ میں نے جانا ہے، میں پہنچوں کس طرح، پتہ ہے کہ کٹ جائیں گے، پتہ ہے۔ مسلم ابن اوسجہ جب گرے روزے عاشورہ کربلا میں، حبیب کے دوست تھے، حبیب پہنچے، حبیب جانتے تھے کہ خود بھی زندہ نہیں رہیں گے، مگر پھر بھی انہوں نے مسلم سے پوچھا، مسلم کوئی وصیت ہے؟ جناب مسلم نے کہا میری اپنی کوئی وصیت نہیں ہے، ہاں مگر ایک ہے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا ایک بال نہ ٹوٹے۔ اس لیے امام ہے، امام ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ رائٹ سائڈ خالی ہے، اگر آپ لوگ آ سکتے ہیں تو صلی اللہ محمد اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ برائے خوشنودی چہارتا معصومین بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، بہرحال بہت معذرت، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ یقیناً امام کے لیے آئے ہیں اور امام تک ہی پہنچنا ضروری ہے۔ معرفت طلب کیجئے، جا کے اندر جا کے امام سے خود، مولا میں آ گیا، گناہ گار، خطا کار، ابھی بھی میرے قلب میں دنیا کی محبت ہے، پتہ نہیں ایک دوسرے سے نفرتیں بھی لے کے آیا ہوں، رشتہ داروں کی اندر کی منافقتیں بھی لے کے آیا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن کب تک میں ایسے رہوں گا مولا؟ اگر آپ نے مجھے صاف نہیں کیا تو مجھے کوئی صاف نہیں کرے گا۔ پیش کریں اپنے آپ کو امام کے ساتھ تو پیور ہو جائیں، امام کو تو کچھ نہیں کہے، آپ نہ بھی گئے امام کو پتہ ہے آپ کیسے ہیں، امام جانتے ہیں جو امام کے پاس آتا ہے وہ کیسے آیا ہے، کس طرح آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے۔ ہم بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں، جیسے اپنے شہروں میں اور گھروں میں، محلوں میں، امام بارگاہ میں، یہ کون ہے، مجلس میں لیٹ آتا ہے، یہ یوں آتا ہے، یہ فلانا آتا ہے، ادھر بھی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھو ان کو کہتے ہیں یہ بھی آئے، ان کی حالت دیکھو، ان کے حلیے دیکھو۔ عزیزان محترم، میں نے تھوڑی بلایا ہے، امام نے بلایا ہے، امام بلا رہا ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، اس کے یہاں کرم بے انتہا ہے، وہ تو جس نے راستہ روکا تھا اسے حر علیہ السلام بنا دیا، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ لیکن پیش تو کریں اپنے آپ کو، آئے ہم، آپ دعا مانگیں، خدا قرآن میں کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، قبے کے نیچے مانگیں آپ تو ہم سجا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اصل چیز رضایت ہے، رضایت۔ اتنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں، پھر بھی یہی کہا رضن بقضائے، اس کو لے، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مشکل ہو، میری زندگی میں پرابلم ہو، بیماری ہو، کوئی اور پریشانی ہو، پارٹ آف لائف ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس روزہ عاشورہ آئے یا اس سے پہلے آئے، انہوں نے امام سے کچھ مانگا نہیں تھا،
انہوں نے یہ نہیں کہا تھا مولا میری زندگی میں یہ مشکلات ہیں. وہ عجیب تھے. آپ دیکھیں جان کو اجازت نہیں مل رہی تھی اس دن, لیکن جان نے یہ نہیں کہا, جان نے کچھ اور مانگا. مطلب کیا مانگ رہا ہے امام سے کہ مولا اچھا مجھے آپ جانے نہیں دے رہے کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے, کیونکہ میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے, میرا نسب آپ کے نسب سے ملتا نہیں ہے, کیا مانگ رہا ہے؟ اور کیا پھر امام نے دیا, خدا اس کے چہرے کو روشن کر دے, اس کے بدن کو معطر کر دے, اس کے نسب کو ہمارے ساتھ شمار کر. ہم اپنی شارٹ کمنگس کو لے کے امام کے پاس آئے, مولا یہ نہیں ہوا, مولا یہ نہیں مل رہا, مولا یہ ہوتا. امام تو آپ مانگے, آپ تو ملے گا, امام نے تھوڑی منع کرنا ہے. ہمارے ایک دوست آئے, اہل سنت آئے لیکن بہرحال محبت کرتے ہیں. آقا میں نے کہا حضرت عباس سے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے ہم تو دوسری طرف کے, لیکن بہرحال آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا میرا اتنا بڑا کام رکا ہوا تھا, میں ختم دے دیا. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جانتے ہیں صاحب قدیر ہیں. جب نجف میں مولا کی بارگاہ میں تھے, کوئی بدو خاتون یا کوئی اور آئی, اس نے مانگا, جو مانگا وہیں ملا, چلے گئے. علامہ امینی نے کہا مولا ہر روز آ کے زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہوں, کتنے سالوں سے ادھر ہوں, وہ میری تکلیف ہی ٹھیک نہیں ہوگی تیری جب میں اس میں لے کر آتا. تو کہتے ہیں امام نے خواب میں آ کے انہوں نے کہا کہ امینی وہ پرائے تھے. میں نے کہا جیسے آئے ہیں ویسے ہی جانے دو, تم تو اپنے ہو, تمہیں کچھ نہیں بھی دے تم نے چھوڑنا تھوڑی ہے, چھوڑنا تھوڑی ہے. مولا آیا, بچی ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے ہانیہ, خدا اسے شفا دے. اور بہرحال ماں باپ کے لیے سخت ہوتا ہے بچہ مریض ہو. یقیناً اس بارگاہ میں آئی ہے جناب علی اصغر کا صدقہ ہے, جناب سکینہ کا صدقہ ہے. انشاءاللہ بچی کو شفا ہو, اور بھی جتنے مریض ہیں جنہوں نے دعا کی ہے, تمام سے دعا آپ کے درمیان میں جو موجود ہے خدا نے شفا دے. لیکن بہرحال ہم تو آ سکتے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. آگے مشیت پروردگار ہے, جو وہ چاہیں بہتر چاہتے ہیں. ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. یہ رضایت جسے حاصل ہو جائے وہ کمال انقطاع پہ پہنچ جاتا ہے, یعنی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. تو راضی ہو, یہ رضایت ڈھونڈے, بس کچھ نہیں چاہیے. امام راضی ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اپنی زندگی کے پیٹرن کو ڈیزائن ایسے کریں کہ جو بھی کرتے جائیں اس میں یہ دیکھیں امام راضی ہے, گو آن. امام راضی نہیں ہے, چھوڑ دیں. سمپل لائف کا فارمولا ہے. امام میری ان باتوں سے راضی ہے, باتیں کریں. امام میرے ان رشتوں سے راضی ہے, رشتوں کو کمبائن رکھیں. اصل حیات امام ہے, امام وہ ہونا چاہیے زندگی میں. رضان محترم بہرحال اس سے زیادہ آج کی شب میں آپ کو رحمت نہیں دوں. آپ اور میں تو کربلا آ گئے. وہ ایک بچی کربلا نہ آ سکی. جہاں جاؤ اسی بچی کی مصائب ہے, جہاں جاؤ اسی بچی کی مصیبت ہے. کروڑوں آ گئے وہ بچی نہ آ سکی. مولا کروڑوں کو بلا لیا, بیٹی آج بھی شام کے زندان میں ہے. اور بچی تھی بھی ایسی جسے بہت حسرت تھی, بہت حسرت. شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی پوچھتی تھی, بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو؟ بہن اپنے گھروں کو جاتے ہیں, بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ حسرت کھا گئی ہے. حضرت عالم محترم آپ کی بچیوں والے ہو, خدا اس بچی کو شفا دے جو ہمارے ساتھ آئی ہے. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور وہ بھی امام کی بیٹی. قربان جاؤں.
محترم، میں نے تو کافی کربلا کی چیزوں کو اپنے بچوں سے سیکھا ہے. اب یہی ہے، انسان محسوس تو کر سکتا ہے جس حد تک، وہاں تو نہیں پہنچ سکتا جو اصل مقامات ہیں، جو اصل قرب ہیں، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے. لیکن ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی بچی، میں پچھلے دنوں کویت میں تھا، ایک 3 سال کی بچی، میں کسی کے گھر گیا، ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، خوبصورت سا حجاب کیے ہوئے، چادر، 3 سال کی بچی. جب میں نے پوچھا نا بچی کی ایج کتنی ہے، 3 سال، میں نے اپنے رونے کو وہیں روک لیا. کہ 3 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، اور وہ بچی کربلا میں کیا کیا مصیبتیں دیکھ رہی ہے. جو جا رہا ہے وہ واپس ہی نہیں آیا. کتنا انسان تحمل کرے گا، کتنا صبر کرے گا. ہم بڑوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بڑوں میں کتنا تحمل تھا، کتنا امام ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام محسوس نہیں کرتے تھے. بعض لوگ کہتے نہیں جی وہ تو مولا تھے. نہیں، مولا تھے تو باپ بھی تھے، بھائی بھی تھے، سب چیزیں تھیں، اور کمال پر تھا عشق، کمال پہ تھا عشق. ایسا عشق نہیں تھا. عشق ایسا تھا نا کہ جب جناب علی اکبر جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. عشق تھا نا، ایسے تھوڑی تھا. تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا علی اکبر کو، نہیں اٹھایا گیا جنازہ، نہیں اٹھایا گیا. جو ہور کو کہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا، تو خود کیسے پہنچا ہوگا. مقتل تو یہی کہتا ہے بچے کو گود میں اٹھایا، جوان کو یوں، امام یوں بیٹھ گئے یوں. مقام علی اکبر جائیں گے نا تو یہ ذہن میں آئے تو گریہ کیجیے گا. امام نے جوان علی اکبر کو اٹھایا ہے، 3 دفعہ کہا ہے ولدی ولدی، میرے بیٹے میرے بیٹے. اٹھایا نہیں ہے. بنی ہاشم امام ہے. اب آپ وہ تصور کریں، چھوٹی سی بچی ہے، دیکھ رہی ہے جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، اور اگر آ بھی رہا ہے تو کیا آ رہا ہے. بھائی علی اکبر گیا، بھائی قاسم گیا، بھائی اونو محمد گئے، چچا عباس تو واپس بھی نہیں آیا. آپ کو تصور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہوتا. ہم سے تو اپنی چھوٹی بچی کا رونا برداشت نہیں ہوتا. میں تو نہیں کر سکتا برداشت. میں تو جب بھی گھر سے نکلتا ہوں، وہ ابھی میں آ رہا تھا جب تو میرے ساتھ تھی، وہ ایک جگہ ساری رات جاگتی رہی کیونکہ میں دوسرے شہر سے آنا تھا اور کچھ گھنٹے آ کر میں نے ایئرپورٹ جانا تھا. وہ ساری رات جاگتی رہی کہ بابا کب آئے. اور آپ یقین کریں جب میں آیا ہوں تو اس نے بولا اچھا بھی آپ کے جانے میں تھوڑی ٹائم ہے. تھکی ہوئی اتنی تھی بیچاری کہ جب میں نکل رہا تھا مجھے نظر ہی نہیں آئی کہاں گئی. سو گئی بیچاری، سو گئی. بیٹی ایسی ہوتی ہے. امام حسین بھی جب جانے لگے نا، کیسے کیلکولیٹ کرے ہم، کیسے تصور کرے ہم. جو صبح سے جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، وہ کیسے زندہ ہے. وہ پیاسی بھی ہے، پیاسی بھی ہے. اس کا چھوٹا بھائی بھی گیا تو واپس نہیں آیا. اس نے اپنے بابا کی سواری کو پکڑ لیا، سواری ہل نہیں رہی. امام نے دیکھا تو چھوٹی سی بچی نیچے کھڑی ہوئی. امام نیچے اتری، گلے لگایا، گریہ کیا. بچی نے یہ نہیں کہا بابا واپس کب آؤ گے. بچی جانتی تھی بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے. بچی نے صرف ایک جملہ کہا، مقتل میں ہے. بچی نے کہا بابا
ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی۔ بس عزاداران محترم، نہ جانے کیسے امام گئے، کیسے یہ بچی دیکھتی رہی۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ جب امام زین سے زمین پر آئے اور جب انہوں نے گھیرا ہے امام کو، تو یہ بچی خیموں سے دوڑی ہے۔ اور کہا ہوگا نہ مارو میرے بابا کو۔ اس بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، باقی میں نہیں پڑھتا، پیار سے نہیں ہٹایا اس کو۔ خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بس 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 میں نہیں پڑھتا آگے۔ شام غریبہ آ گئی، خیمے جل گئے۔ بہت سارے مصائب آپ سنتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن خیمے گاہ جائیے گا، تصور کیجئے گا کہ جب دامن جلاتا بچی بھاگ کیسے رہی ہوگی، کیسے بھاگ رہی ہوگی۔ بس چند مرحلے اور نہیں پتا عزیزان محترم آخری مجلس ہے، نہیں پتا کب انسان دوبارہ آ پائے نہ آ پائے۔ وہ شام غریب آ گئی، رات کی تاریکی، جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ عزیزان محترم مقاتل میں بہت کچھ ہے جو بیان نہیں کرتے۔ 2 بچے ایسے تھے، بیان نہیں کرتے، ہم بھی پھر بہت ساری نئی چیزیں نہیں بیان کرتے کہ کہیں لوگ سوچیں، لیکن کچھ بچے 2 ایسے تھے کہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جناب زینب پہنچی نا، وہ کسی ایک درخت کے نیچے دونوں ایک دوسرے کو بغل کر کے اور وہیں ختم ہو چکے تھے۔ خوف میں کسی درخت کے نیچے انہوں نے بغل کیا ہوگا۔ بچی نہیں ملتی، بچی کہاں گئی؟ بی بی نے مقتل کا رخ کیا۔ مقتل ہے نا ادھر ہی، یہ امام حسین کا گنج شہداء، مقتل یہی تھا۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سر بریدہ بدن بکھرے پڑے ہوتے۔ امام لاتے تھے نا لالا کے۔ رات کا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ پتہ نہیں کس کا بدن ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک بدن پہ بچی سو رہی۔ بیوی نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان ہمیں بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ عزیزان محترم رات کا وقت تھا، میں آگے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ رات کا وقت تھا، بچی کو نظر نہیں آیا بابا کے بدن کی حالت کیسی تھی۔ 11 محرم کو جب یہ کارواں گزرا نا مقتل کے پاس سے، امام سجاد نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا، روح پرواز کر جاتی، جناب زینب نے نیچے گرا دیا۔ وہ بدن کی حالت تھی، وہ بین کیا جناب زینب نے۔ دشمن منہ چھپا کے رو رہا تھا، جسے چکیاں پیس کے پالا ہو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس بدن کا حال کیا کیا کہ جب بچی آئی نا اپنی پھوپھی کے پاس، کہا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ کس کا بدن؟ خدا آپ کو اس کا نظر، خدا آپ کو اس کا۔ بس کارواں چل پڑا، بس ایک مرحلے تک لانے دے، ورنہ پھر کل آپ کو لے کے جانا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن بخدا یہ بچی بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہ اس راستے پر خاموش
خاموش. جناب زینب نے کئی مقام پر بھائی کے سر سے خطاب کیا ہے, بھیا اگر ہم سے بات نہیں کرتے تو اس بچی سے تو بات کرو. یہ بچی خاموش ہے اور بچی خاموش رہی. کوفہ کا سفر, شام کا سفر. میں شام کی مصیبت بیان نہیں کرتا. شام کا دربار, اور دربار میں یزید مسند پہ بیٹھا ہے اور تشت پہ امام حسین کا سر رکھا ہوا ہے. ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے. جن لبوں کو رسول بوسہ دیتے تھے وہاں اہانت کر رہا ہے, اور یہ بچی چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بس ادادار مذاہب مرلہ اور التماس سے دعا. جب یاد آئے روئیے گا, جب جائیں روئیے گا. ایک زیارت اس بچی کی طرف سے کیجیے گا. میں نے تو کل جاتے ہی سلام کیا. میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی بیٹی کا سلام ہو, آپ کی بیٹی کے صدقے ہم آتے ہیں. عزیزان محترم, بیٹیوں والوں واپس جاؤ گے, جن کے بچے ساتھ نہیں ہیں واپس جاؤ گی. بچی انتظار کر رہی ہے, روز پوچھتی ہوگی بابا کتنے دن رہ گئے ہیں, بابا کیا لے کر آؤ گے. بس عزیزان محترم, شام کے زندان میں بچی کا جانا تھا. بچی نے بابا بابا شروع کر دیا. اب اس بچی کو بڑے دنوں بعد بابا ملا. تشت آیا, تشت سے کپڑا ہٹایا, خاک میں اٹی زلفیں تھی, چہرے پر زخموں کے نشان تھے, لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. ننھے ننھے ہاتھوں سے بچی نے اپنے بابا کی بڑے دنوں بعد بابا ملا تھا نا. بچی نے شکایتیں لگانا شروع کر دی. بابا من الذی, بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے. بابا بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی جل گیا. بابا بابا پانی مانگوں تو تماچے پڑتے تھے. بابا بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے غریب امام نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا. عزیزان محترم, آپ بھی چیلم پر آئے ہیں نا, جناب زینب بھی چیلم پر آئی تھی. جیسے ہی آئی اپنے آپ کو بھائی کے مرقد پہ گرا دیا اور یہی کہا بھیا سب لے آئی. ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی. مجھے